یہ بات ہے قرآن مجید کی. یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس جھوٹی شاعری ہے، محمد کی شاعری. یہ بات ہے اس آگ کی جو لگائی گئی تھی بیوی کی طرف سے اپنے شوہر کے لیے. محمد کے درد سے مجھے سکون ملتا ہے. غلاموں، یہ کانٹے اس کے گھر کے سامنے بچھا دو. یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھرے بازار میں رسوا کیا. مکہ والو، اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ دیوانہ ہے، دیوانہ. یہ بات ہے سورہ لہب. تبت يدا أبي لهب وتب. اکثر مسلم فیملیز میں بچوں کو قرآن مجید کا رٹا لگوایا جاتا ہے. مطلب پتہ ہو یا نہ ہو، بس یہ صورتیں زبانی یاد ہونی چاہیے بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شاید اسی وجہ سے آج قرآن پاک ہمارے گھروں میں اور ہمارے دماغ میں تو ہے لیکن دلوں میں نہیں. کیا ہے آخرکار سورہ لہب؟ ابو منال، اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر سورہ نازل کی. اور آخرکار ایسا کیا کر دیا ان دونوں میاں بیوی نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابو لہب کا نام لے کر ان کو تنقید کی. باجی سنا آپ نے؟ کون سی بات؟ ام جمیل کا ہار اس کے گلے کی رسی بنے گا آخرت میں. اور سب سے اہم چیز، یہ صورت کیسے زندہ ثبوت ہے قرآن مجید کے معجزے ہونے کا. جانے سورہ لہب مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی تھی. میرے بھتیجے نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے اس ایک خدا کو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو ستاتا، ان کو گالیاں دیتا، معاذ اللہ انہیں بھرے بازار میں رسوا کرتا. دیکھو پاگل آدمی. مگر اس سب کی شروعات اس صبح ہوئی جب سورج کی کرنیں مکہ مکرمہ کی زمین کو چوم رہی تھی. اونٹ ریگستان میں دوڑ رہے تھے، کوئی صبح صبح خود کو نہار رہا تھا اور کوئی ناشتہ کر رہا تھا اور کوئی اپنے بستر پر انگڑائیاں لے رہا تھا. یہاں ہاتھ کھینچے جا رہے ہیں اور انہیں دن بھر بستر توڑنا ہے اور کام ہی کیا ہے. اے جی اب سوتے ہی رہو گے کیا؟ لیکن کوئی تھا جو صفا کی پہاڑی پر چڑھ رہا تھا. وہ پہاڑ پر کون ہے؟ محمد. یہ وہ پہاڑ تھا جس پر چڑھ کر مکہ والے ایک دوسرے کو جمع کرتے، کوئی خاص بات کرتے. صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک گہری سانس لی